کشش یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کشش والد جب میرے کمرے میں آئے تب وہ اپنی میٹرک کی پرانی کتابوں کے صفحے پھاڑ پھاڑ کر اس کے جہاز بنا کر اڑا رہی تھی، لیکن اپنے باپ کو دیکھ کر کشش بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے کمرے میں ایسے بھی چھاپا پڑ سکتا ہے۔ جبار حسین نہایت غصے میں تھے، کہنے لگے 100 خبیث مرے ہوں گے جب تم پیدا ہوئی تھی۔ کشش شرمندہ سی ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ڈیڈ، وہ بات یہیں تک پہنچی تھی جب ایک دھاڑ دار آواز جبار حسین کی سنائی دی، ایک دم چپ ہو جاؤ، مجھے 5 منٹ کے اندر تمہارا کمرہ ایک دم صاف چاہیے۔ اس نے فوراً سے زمین پر گرے کاغذ اٹھانے شروع کر دیے، کہنے لگے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی نان سینس ہوگی، کمرے کی صفائی کر کے باہر آؤ، باہر میرا دوست ابرار آیا ہے۔ وہ کہنے لگی جی ڈیڈ ابھی آ رہی ہوں۔ جلدی سے اس نے سارے کمرے سے کاغذ اٹھائے اور باسکٹ میں پھینک کر اپنا حلیہ درست کر کے دوپٹہ سر پر پہن کر بالکل نیک اور شریفوں کی طرح باہر آئی تھی۔ باہر اس کے والد سے کم عمر کا شخص سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، جس کی صرف کن پٹیوں کے بال ہی سفید تھے۔ بڑی مؤدبانہ انداز سے کشش نے انہیں سلام جھاڑا تھا۔ وہ کہنے لگے وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جبار حسین کہنے لگے یار ابرار، میں اس لڑکی سے بہت تنگ آ چکا ہوں، اسی لیے اسے اسی کالج میں داخلہ دلوا رہا ہوں جہاں تم پڑھاتے ہو۔ اب تم نے اسے کیسے سدھارنا ہے یہ تم جانتے ہو۔ وہ کہنے لگا تم بے فکر ہو جاؤ جبار، اسے تو میں بالکل تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ یہ سن کر کشش اندر ہی اندر جل بھن کر رہ گئی تھی کہ یقیناً یہ کافی سٹکنس سے اس سے پیش آئیں گے، اور وہ جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ کالج میں جائے گی، کالج لائف کو انجوائے کرے گی جیسے اسکول لائف کو کیا تھا، لیکن سامنے بیٹھے سخت مزاج اور سخت گیر قسم کا پروفیسر یقیناً اس کے ارادوں پر پانی پھیر سکتا تھا۔ لیکن وہ بھی کشش جبار حسین تھے، آج تک اس نے کسی سے ہار نہیں مانی تھی۔ کشش کو ایڈونچر کا بے حد شوق تھا، روز نئی شرارتیں اس کے دماغ میں بنتی رہتی تھی، اور جب تک کر نہیں لیتی تھی چین سے نہیں بیٹھتی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس شرارت سے اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور بعد میں اسے اپنے باپ سے کتنی ڈانٹ کھانی پڑے گی، لیکن بس جو اس کے دماغ پر دھن سوار ہو جاتی وہ اسے پورا کیے بغیر نہیں رہتی تھی۔ چند روز بعد ہی اس کا کالج میں داخلہ اس کے والد نے کروا دیا۔ کالج میں اس نے بہت جلد لڑکیوں سے دوستی کر لی تھی۔ شروع میں وہ انسان کی بچی بنی رہتی تھی، جیسے کہ اس سے زیادہ ہونہار تمیزدار اور کوئی نہیں، لیکن باقی کی کلاسیں اس کا موڈ ہوتا تو لیتی ورنہ نہیں لیتی۔ کبھی اپنے آگے بیٹھی لڑکیوں کے بالوں میں چوئنگم لگا دیتی اور جب پوچھتی کہ یہ کس نے کیا تو صاف مکر جاتی۔ کبھی 2 لڑکیوں کے دوپٹے پیچھے سے اچھی طرح سے باندھ دیتی۔ جب کلاس ختم ہوتی اور وہ باہر نکلنے لگتی تو ایک دوسرے سے الجھنے لگتی، اور وہ اتنی صفائی سے یہ سب کچھ کرتی تھی کہ اس کے برابر والی لڑکی تک کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ سب لیکچر سن رہے ہوتے تھے اور کشش اپنی شرارتی دماغ میں آنے والے منصوبوں پر عمل کر رہی ہوتی تھی۔ سر ابرار کا پیریڈ بریک کے بعد ہوتا تھا، اور کینٹین میں جب وہ برگر کولڈ ڈرنک پی کے فارغ ہوتی تھی تو آنکھوں میں نیند اترنے لگتی تھی۔ پیریڈ میں اکثر اوقات وہ اونگتی ہوئی نظر آتی تھی۔ پیچھے بیٹھ نہیں سکتی تھی کیونکہ سر ابرار اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے تھے، اس سے سوال بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ بہرحال اب تک ان کی نظر سے اس کی شرارتیں پوشیدہ تھیں۔ ہاں اسے اونگتے دیکھتے تو بہت ڈانٹتے۔ آج جب وہ کینٹین میں برگر کھا رہی تھی اور اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی تو سامنے والی لڑکی کو دیکھ کر اس کے دماغ میں شرارت سی سوچی تھی۔ وہ کافی موٹی تھی اور اپنے یونیفارم پر کلف لگا کر آتی تھی، ذرا سا بھی بل اس کے یونیفارم پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ لڑکی بھی اسی کی کلاس میں تھی اور اپنے یونیفارم کے معاملے میں بڑی سخت تھی۔ ذرا سی انک کا نشان بھی کسی لڑکی سے پڑ جاتا تو اس پر چلانے لگتی تھی۔ کشش نے سوچ لیا تھا کہ آج اپنے پاؤں کا جوتا اس کے یونیفارم پر چھاپ دے گی، لیکن اس بار اس کی شرارت اسے مہنگی پڑ گئی تھی۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھی دوست سے شرط لگائی کہ اس موٹی کے یونیفارم پر میں اپنا جوتا چھاپوں گی اور یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی۔ اس کی دوست کہنے لگی تمہارا گلا دبا دے گی، اتنی موٹی ہے نا، ایک ہاتھ بھی اگر اس نے تمہیں مارا نا تو تم اٹھ نہیں پاؤ گی، اپنی صحت دیکھو اور اس کی دیکھو۔ وہ کہنے لگی شرط؟ کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا تو کل کا لنچ میں تمہیں کرواؤں گی، ورنہ تم نے مجھے کروانا ہے۔ کشش نے یہ بات مان لی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے بھی برسات کا موسم تھا، کالج کے ذہن میں کیچڑ سا ہو رہا تھا۔
اس نے مٹی اور گارے میں جان بوجھ کر اپنا پیر رکھا تاکہ اس کا جوتا اچھے طریقے سے گندا ہو جائے۔ ویسے بھی جاگر پہن کر آتی تھی، اس کا جاگر اچھا خاصا کیچڑ سے لت پت ہو چکا تھا۔ پھر اس نے اس موٹی کو دیکھا جو کہ اپنی دوست سے باتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ برگر کھا رہی تھی۔ کینٹین میں نہیں تھی بلکہ باہر بنے پارک میں تھی۔ جب وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور جیسے ہی موٹی کے قریب پہنچی زمین پر گر گئی اور جوتا اس کے یونیفارم کے پیچھے بالکل چھپ گیا۔ کیچڑ کا بھرا ہوا جوتا اس موٹی کے یونیفارم کی قمیض کی پچھلی جانب چھپ گیا تھا۔ حالانکہ اس چکر میں اس کا اپنا بھی یونیفارم خراب ہوا تھا کیونکہ باغیچے میں ابھی بھی پانی تھا، لیکن شرط وہ جیت چکی تھی۔ اس موٹی نے پلٹ کر دیکھا اور کشش کو نیچے زمین پر گرے دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا؟ کہنے لگی، سوری یار، میرا پاؤں پھسل گیا۔ اس موٹی نے ہاتھ دے کر اسے اٹھایا اور کہنے لگی، تمہاری قمیض بھی خراب ہو گئی، مجھے معاف کر دینا۔ کہنے لگی، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ پیچھے کھڑی اس کی دوست منہ اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی اور کشش مسکراتے ہوئے، ہاتھ جھاڑتے ہوئے، یونیفارم جھاڑتے ہوئے اس تک پہنچ گئی۔ کہنے لگی، پھر کیسی رہی؟ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا تمہارا دماغ اتنا فتنے باز ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں لنچ کروا دوں گی، لیکن کشش نہیں جانتی تھی کہ سر ابرار اس کی ایک کارستانی دیکھ بھی چکے تھے اور سن بھی چکے تھے۔ جیسے ان کی کلاس شروع ہوئی ان کی نظریں کشش پر تھیں جو نیند میں اونگ رہی تھی۔ اس بار انہوں نے اسے کھڑا کر دیا اور کہنے لگے، آپ میری کلاس بھی کھڑی ہو کر لیکچر لیں گی؟ روز روز میں آپ کو اس طرح سے برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ میری کلاس میں سوتی رہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ سر ابرار 2 پیریڈ لیتے تھے، 1.25 گھنٹہ وہ کھڑی رہی۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ پھر جیسے ہی کلاس سے باہر جانے لگی تو کہنے لگے، کشش ذرا میری بات سنو۔ ان کے پاس آ گئی تو وہ کہنے لگے، تمہیں شرم نہیں آتی دوسری لڑکیوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے، اور وہ بھی شرط لگا کر؟ تمہارے ڈیڈ کو پتا ہے کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ دیکھو، اس بار اگر تمہارے ٹیسٹ میں نمبر اچھے نہیں آئے تو یاد رکھنا وہ ٹیسٹ پیپر سیدھا تمہارے والد کے پاس جائے گا۔ اب تک تم نے صرف میری نرمی دیکھی ہے، سختی تو نہیں دیکھی۔ اچھی خاصی ڈانٹ اسے سر ابرار سے پڑ چکی تھی اور اس چکر میں اس موٹی کو بھی پتا چل گیا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا تھا، نہ ہی اتفاقی طور پر ہوا تھا، وہ تو ایک منصوبہ بندی تھی۔ اس موٹی نے اٹھ کر کشش سے 2 ہاتھ کیے تھے۔ بہت لڑائی جھگڑا ہوا تھا کہ لڑکیوں کو چھڑوانا پڑا۔ اس موٹی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کشش کا تیا پانچا کر دے۔ بہرحال اگر لڑکیاں بیچ میں نہ آتی تو کشش کی کوئی آدھی ہڈی تو ٹوٹ ہی چکی ہوتی۔ اب وہ موٹی اس کی دشمن سی بن گئی تھی۔ جب بھی اسے موقع ملتا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی۔ اور دوسرا ستم کشش پر یہ ہوا کہ ٹیسٹ میں وہ بری طرح سے فیل ہوئی تھی۔ ویسے تو اسے سب یاد تھا، لیکن سر ابرار کا لیکچر سنتے ہی اس پر غنودگی چھانے لگتی تھی۔ نیند ایسی گہری آتی تھی کہ لگتا تھا کہ سوئی کی نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بہرحال نیند کی وجہ سے وہ اپنے ٹیسٹ کا بیڑا غرق کر چکی تھی۔ اس سے پیپر دیا تھا، وہ بھی جمائیاں لے لے کر۔ سر ابرار نے اسے فیل کر دیا اور پھر اس کو ڈیڈ سے بھی اچھی خاصی سننی پڑی۔ مزید شکایتیں بھی لگ چکی تھیں کہ وہ کالج میں کیا کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ والدہ اس کی تھی نہیں، اکلوتی تھی اور نوکروں کے رحم و کرم پر تھی۔ والد کا کاروبار کے سلسلے میں اکثر لیٹ ہی آتے تھے، لیکن اس کی پڑھائی کے معاملے میں کافی سخت گیر تھے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ سر ابرار سے بدلہ ضرور لے گی۔ سر ابرار اپنی گاڑی کالج کے باہر ہی کھڑی کرتے تھے کیونکہ کالج اتنا بڑا نہیں تھا کہ کار پارکنگ کی بھی جگہ ہوتی، اسی لیے تمام ٹیچرز کو اپنی گاڑیاں باہر ہی کھڑی کرنی پڑتی تھی۔ اوپر سے اس نے اپنی کلاس چھوڑی اور باہر مین گیٹ کے پاس آ گئی جہاں چوکیدار بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ چوکیدار لڑکیوں سے پیسے لے کر انہیں باہر جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اب یہ کام بڑا رازداری سے ہوتا ہے۔ اس نے جیب سے 100 روپے نکالے اور چوکیدار کے سامنے لہرانے لگی۔ چوکیدار نے 100 کا نوٹ پکڑ لیا اور کہنے لگا، جاؤ لیکن 1-2 گھنٹے تک واپس آ جانا۔ کہنے لگی، میں 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے کہا کسی لڑکے کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا تھا یا ڈیٹ مارنے جانی تھی۔ وہ باہر آئی، یہاں اس نے سر کی گاڑی دیکھی، وہاں آگے پیچھے دیکھنے لگی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر بڑی احتیاط سے سر کی گاڑی کے پاس آئی۔ کافی پھٹیچر قسم کی گاڑی تھی، چھوٹی سی تھی، شاید مہران ہوگی۔ وہ ٹائر کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اپنے جاگر کی لیسز بند کرنے لگی تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ اس کے جوتے کے لیس کھل گئے ہیں۔ پھر اس نے اپنے بالوں سے پن اتاری اور ٹائر کی ہوا نکالنے لگی۔ یکدم اس کی کلائی کسی نے پکڑی، وہ پوری طرح سٹ پٹائی۔ جس نے اس کی کلائی پکڑنے والے کی شکل دیکھی تو وہ ایک نوجوان تھا۔ کہنے لگا، یہ لڑکی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، ہاتھ چھوڑو میرا، بدماش کہیں کے، دن دہاڑے لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ رہے ہو؟
ابھی میں نے شور مچا دیا نا تو ایسے جوتے لگیں گے تمہیں کہ یاد کرو گے۔ میں تو اپنے جاکرز کے لیس بند کر رہی تھی، لیکن اس لڑکے نے اس کی کلائی چھوڑی ہی نہیں۔ کہنے لگا، یہ بال پنس تم اپنے جوتے کا لیس بند کر رہی تھی یا پھر گاڑی کی ہوا نکال رہی تھی؟ چلو کھڑی ہو۔ وہ کہنے لگی، دیکھو میرا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ کہنے لگا، میں مچاؤں گا شور اور کہہ دوں گا کہ یہ گاڑی کی ہوا نکال رہی تھی۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سا گھبرائی تھی، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بااعتماد ثابت کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو اپنے کام سے کام رکھو۔ پھر اس لڑکے کے حلیے پر نظر ڈالی، شاید وہ بھی کوئی اسٹوڈنٹ تھا، کیونکہ سامنے بوائز کالج بھی تھا اور ایک یونیورسٹی بھی بنی ہوئی تھی۔ شاید وہیں کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا۔ کہنے لگی، ایسا کرو، میں تمہیں 100 روپے دے دیتی ہوں، میرا ہاتھ چھوڑ دو اور یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ، اور یہ سمجھو کہ تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ نوجوانوں سے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں ایسا کیوں کروں؟ کہنے لگی، کیونکہ یہ میرے سر کی گاڑی ہے۔ کہنے لگی، وہ بہت ہی سڑیل مزاج کے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے اپنے باپ سے بہت ڈانٹ کھانی پڑی ہے، میں تھوڑا سا ان سے بدلہ لے لوں گی تو تمہارا کیا جائے گا؟ کہنے لگا، ہرگز بھی نہیں۔ اس نے کشش کے ہاتھ سے وہ بال پین پکڑ لی۔ کہنے لگا، جاؤ اندر ورنہ تمہارے اسی پروفیسر کو بتا دوں گا۔ کہنے لگی، تمہیں کیا پتا کون سا پروفیسر ہے؟ دیکھو زیادہ ترم خان بننے کی کوشش مت کرو ورنہ میں بھی تمہارا تماشا لگا سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، تم اندر جا رہی ہو یا میں شور مچاؤں اور کہوں کہ یہ لڑکی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال رہی تھی، اور وہ بھی اپنے اس بال پین سے؟ میرے پاس ثبوت بھی ہے اور اس بات پر تمہاری اچھی خاصی انسلٹ بھی ہو سکتی ہے۔ عجیب نوجوان تھا۔ بہرحال اس نوجوان کے سامنے تو وہ کالج کے اندر چلی گئی۔ چوکیدار بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نوجوان اپنی بائک پر بیٹھ کر وہاں سے گیا، کشش پھر باہر آ گئی اور اپنا پلان مکمل کر کے ہی کالج کے اندر گئی تھی۔ سربراہ کی گاڑی کے ٹائر کی اچھی خاصی ہوا کو نکال چکی تھی اور اب مطمئن تھی۔ کالج کے اندر آ کر اس نے پیٹ بھر کر برگر کھایا، کولڈ ڈرنک بھی پی تھی، بڑی مطمئن ہو کر کلاس میں جا کر بیٹھ گئی۔ آج تو اسے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ سربراہ کی کلاس میں اسے بہت زیادہ اچھا بننے کی کوشش دکھائی تھی، سوالوں کے جواب بھی دیے تھے۔ سر بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے، کشش ایسے ہی پڑھتی رہو گی تو کامیاب ہو جاؤ گی۔ کشش تو بس چھٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ بہرحال چھٹی ہوئی، لیکن وہ حیران اس وقت ہوئی جب سربراہ کی گاڑی سٹارٹ ہو کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اسے تو تھا کہ جتنی ہوا وہ چاروں ٹائروں سے نکال چکی ہے گاڑی چلے گی ہی نہیں۔ پھر اپنے منصوبے کو ناکام دیکھ وہ بڑی ہی مایوس ہو کر گھر آ کر بیٹھی تھی۔ لیکن چند گھنٹے بعد ہی جب اس کے والد آفس سے واپس آئے تو بے حد پریشان تھے، کافی عجلت میں تھے۔ انہوں نے چائے بھی نہیں پی، واپسی کے لیے تیار ہو کر جا رہے تھے۔ کشش نے کہا، ڈیڈ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چائے نہیں پیئیں گے؟ وہ کہنے لگے، نہیں، وہ ابرار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی گاڑی کے ٹائر کی ہوا کسی نے کم کر دی تھی اور مین روڈ پر جا کر اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اسے موقع ہی نہیں ملا جب سامنے والی گاڑی نے اس کی گاڑی کو ہٹ کیا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے اور اس کی کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر کشش کو کچھ افسوس ہوا۔ وہ سر کو مزہ تو ضرور چکھانا چاہتی تھی، لیکن یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا اتنا بڑا ان کو نقصان پہنچ جائے۔ بہرحال جب تک اس کے والد واپس نہیں آئے وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح چکر لگاتی رہی۔ اس کے والد سے جب اسے پتا چلا کہ سر کو جانی نقصان نہیں ہوا لیکن پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اسی لیے 2 مہینے تو وہ کالج آ ہی نہیں سکتے۔ یہ سن کر کشش نے شکر کیا کہ چلو ٹھیک ہے، 2 مہینے تو وہ اپنے کالج میں خوب انجوائے کرے گی، سر اس کے سر پر سوار نہیں رہیں گے، نہ ہی اسے پڑھنا پڑے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ کالج سے واپس آئی تو سامنے پولیس والے کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ شاید اس گاڑی کی توجہ نہ دیتی اگر اسے وہی نوجوان گاڑی میں پولیس کی وردی میں بیٹھا ہوا نظر نہ آتا جس نے اس روز کشش کے ہاتھ سے بال پین پکڑی تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بڑا غصے سے بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے اسے کالج سے باہر نکلتے دیکھا، اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اس کے پاس آ گیا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگی، ارے ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، مجرم کو پکڑ کر اسٹیشن لے کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر تو اس کی جان نکلی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ پولیس والا ہے۔ کہنے لگی، دیکھیں میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، میرے بھائی کی گاڑی کے ٹائر سے ہوا تم نے نکالی تھی جس کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا تو میں چشمدید گواہ ہوں، تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر کشش کے حواس گم ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں مجھے جیل میں مت بند کریں، مجھے نہیں پتا تھا کہ سر ابرار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے، تم نیک ارادے رکھتی ہی نہیں تھی؟ کشش کو نہیں پتا تھا کہ یہ ترم خان پروفیسر کا بھائی ہوگا، تبھی اتنی ہمدردی دکھا رہا تھا۔ بہرحال اس نے بہت چاہا کہ باتوں سے ہی ختم ہو جائے، لیکن وہ
اپنی پولیس موبائل میں سے فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ 2 اہلکار اور بھی تھے جو پیچھے بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگی پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، اللہ کی قسم۔ کشش نے بہت کوشش کی تھی کہ اس ترم خان سے جان خلاصی ہو جائے، لیکن وہ کہنے لگا اگر تم چپ چاپ نہیں بیٹھی اور تم نے اپنی چلتی ہوئی زبان بند نہیں کی تو میں تمہیں پیچھے بٹھاؤں گا جہاں ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ لڑکی مجرم ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ اسے پتا تھا کہ یہ ترم خان اس کے باپ کو فون کر دے گا، اور یہی ہوا۔ اس نے حوالدار سے کہا کہ اس لڑکی کو جیل میں بند کر دو۔ وہ کہنے لگی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا تمہیں بتاتا ہوں تم نے کیا کیا ہے۔ بہرحال سامنے ہی ایک خواتین کی جیل تھی جہاں اور بھی بہت سی عورتیں بیٹھی تھیں۔ اسی میں لے جا کر کشش کو بھی اندر بند کر دیا گیا۔ وہ یونیفارم میں روئی جا رہی تھی جب خواتین اس کے پاس آ گئیں اور کہنے لگی تو نے کیا کسی کا قتل کیا ہے؟ دوسری عورت اس کے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہنے لگی ارے اتنی سی عمر میں کسی کا قتل کر دیا تم نے؟ کشش کہنے لگی تمہارے باپ کا، تم چپ نہیں رہ سکتی؟ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی زبان کی تو بڑی تیز ہے، اچھا بتا قتل کس کا کیا ہے؟ کیا اپنے بوائے فرینڈ کو قتل کر دیا ہے؟ کیا اس نے تمہارے ساتھ الٹا سیدھا کر کے تمہیں چھوڑ دیا تھا؟ عورتوں کے سوال سن کر اس کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ کہنے لگی اگر تم چپ نہیں کی تو دوسرا قتل تمہارا کر دوں گی۔ دیکھو مجھے قتل کرنے کے لیے چھری چاقو اور پستول کی ضرورت نہیں پڑتی، میرے ناخن دیکھے ہیں تم نے؟ اس نے اپنے بڑے ناخن ان کو دکھائے۔ عورت کچھ گھبرا کر پیچھے ہٹی، کہنے لگی پہلا قتل بھی میں نے انہی ناخنوں سے کیا ہے، تمہاری گردن میں ایسا گاڑوں گی نا کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر باقی عورتیں بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئیں۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا اس پولیس آفیسر پر جس نے لڑکی ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا اور اسے جیل میں لا کر بند کر دیا۔ ارے اتنی سی بات پر بھی کیا کوئی جیل میں بند کرتا ہے کیا؟ کسی کا قتل تھوڑی کر دیا تھا، سر تھوڑی پھوڑا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ گاڑی مین روڈ پر جا کر اپنا کام دکھائے گی اور سر کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ بہرحال وہ پولیس والا کچھ دیر بعد اس کے والد کے ساتھ جیل میں آیا۔ اس کے والد تو غصے کے مارے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس انسپکٹر نے حوالدار سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولنے کے بعد اس کے والد نے کشش کو باہر بلایا۔ جیسے وہ باہر آئی تو سب کے سامنے اس کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آئی اپنے سر کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ کس نے کہا تھا کہ ان کی گاڑی کے ٹائر سے ہوا نکالو؟ وہ کہنے لگی ڈیڈ آئی ایم سوری، انہوں نے میری شکایت لگائی تھی۔ اس بات پر تو اس کے منہ پر دوسرا تھپڑ بھی پڑا تھا، پھر اس کے والد اسے وہاں سے لے گئے۔ کہنے لگے وہ تو شکر کرو کہ شاہ رخ نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا، ورنہ مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا۔ ابرار کا ظرف ہے کہ اس نے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تمہارا نام نہیں لیا، بلکہ جب میں نے اس سے کہا کہ میں کشش کو چھوڑوں گا نہیں تو کہنے لگا بچی ہے، نا سمجھ ہے، اسے کچھ مت کہنا۔ تمہیں تو شرم آنی چاہیے کشش، تم نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے، ابرار کے سامنے بھی اور شاہ رخ کے سامنے بھی۔ کشش کہنے لگی میں سر ابرار سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ اس کے ڈیڈ کہنے لگے وہ تو تمہیں مانگنی ہی پڑے گی۔ وہ سیدھا اسے ہاسپٹل لے کر گیا جہاں سر ابرار کی بیوی اور ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ ان کی بیوی رو رہی تھی، یہ دیکھ کر کشش کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے نظر جھکائے اپنے سر سے معافی مانگی۔ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں نے تو جبار صاحب کو منع کیا تھا کہ بچی ہے، اسے کچھ مت کہیے گا۔ کشش کے دل میں آیا کہ انہیں بتایا کہ ان کا جلاد بھائی موجود تو تھا ساری شکایتیں لگانے کے لیے، اس کی شامت تو آنی ہی تھی۔ بہرحال باتوں ہی باتوں میں کشش نے سر ابرار کو یہ تک بتا دیا کہ ابا نے 2 تھپڑ اس کے منہ پر لگائے ہیں۔ ابرار کی بیوی کو ویسے تو کشش پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ کافی خوش اخلاقی سے اس سے ملی۔ کشش سوچ چکی تھی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی کیونکہ یہ اس کے لیے آخری چانس تھا، ورنہ اس کے والد اسے چھوڑتے نہیں۔ لیکن اصل دھچکا تو کشش کو اس وقت لگا جب 1 مہینے بعد سر ابرار ٹھیک ہونے کے بعد اپنے اسی ترم خان بھائی کا رشتہ لے کر کشش کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی اور 10 سالہ بیٹا بھی۔ کشش تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ترم خان اس کا رشتہ کیوں بھیج رہا ہے، اور اس سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی جب اس کے والد نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا اور رضامندی بھی دے دی، یہاں تک کہ نکاح کی تاریخ پکی کر دی، کیونکہ ترم خان منگنی سے زیادہ نکاح پر یقین رکھتا تھا، کہتا تھا کہ نکاح کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جس وقت جبار حسین نے کشش کو بتایا تو وہ رندھی ہوئی آواز میں کہنے لگی آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری اپنی عمر ہی کیا ہے، ابھی میں صرف فرسٹ ایئر میں تو ہوں، اتنی جلدی کون اپنی بیٹیوں کی شادی کرواتا ہے؟ سیدھا سیدھا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں، میں آپ کو بوجھ لگنے لگی ہوں،
کاش میری امی آج زندہ ہوتی. اگر آج میری امی ہوتی تو شاید میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. آپ کو تو بس کاروبار کرنے کی فکر ہے، زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں اور اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر اپنے کاندھوں سے اتارنا ہے. یہ بات جب کشش نے کی تھی تو اس کے ڈیڈ کے دل پر اثر انداز ہوئی تھی. ایک پل کو وہ ساری سختی چھوڑ کر کشش کے پاس آئے اور کشش کو اپنے سینے سے لگا لیا. کہنے لگے، نہیں، تم غلط سوچ رہی ہو، میں تمہیں بوجھ نہیں سمجھ سکتا. یہ گھر، یہ کار، یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے. میرا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے. میں نے تمہیں اپنا بیٹا بن کر پالا ہے، نہ ہی میں تمہاری شرارتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے تو آئے روز کسی نہ کسی اونچی نیچے ہوتی رہتی ہے. کاروباری کام ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں تمہیں مضبوط ہاتھوں میں سونپ جاؤں. میرے بعد کوئی تو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. کشش رو رہی تھی. روتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی مرحوم ماں کی تصویر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی. کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا ہی دنیا سے ڈرتے ہیں تو بہتر ہے کہ مجھے مار کر اماں کے ساتھ ہی قبر بنا کر دفن کر دیں. لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. جبار حسین ایک پل کو اپنے لب بھینچ کر رہ گئے. انہیں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. وہیں دوسری جانب کل انہوں نے ابرار حسین کو اپنی فیملی سمیت اپنے ہاں دعوت پر بلا لیا تھا اور وہیں وہ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے والے تھے، اور یہاں وہ اس طرح کی بات سن کر پریشان ہو کر رہ گئے تھے. وہ کشش کو دلاسا دیتے کمرے سے چلے گئے. وہیں کشش جو سچ مچ رو رہی تھی اپنے باپ کو اتنا سیریس دیکھ کر، ایک دم سے اس کے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. روتے روتے جھٹ سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا. رونے کے بعد والا گلو تو واقعی اس کے چہرے پر کافی جچ رہا تھا. فوراً سے آنسو صاف کر کے کہنے لگی، ارے واہ کشش، تم تو کچھ نہ کر کے بھی بہت کچھ کر دیتی ہو. تمہارے 2 آنسو کیا گرنے تھے. تمہارے ابا تو مکھن کی طرح پگھل گئے. ابھی انہیں آنسوؤں کا استعمال کر کے اس ترم خان سے اپنی جان چھڑواؤں گی. مر جاؤں گی، اس ترم خان سے شادی نہیں کروں گی. ارے کیسا شخص ہے، ذرا شرم نہیں آئی اس کو. ویسے تو میرے باپ کی بڑی عزت کرتے پھرتے ہیں اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا تھا. کیا کشش جبار کی یہ حیثیت ہے کہ اسے جیل میں قیدی مجرموں کے ساتھ بند کر دیا جائے؟ نہیں نہیں ترم خان، جب تک میں تمہیں سبق نہیں سکھا لیتی میں تم سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. وہ کل کے دن کے لیے بہت سے پلان سوچ کر میٹھی نیند سوئی ہوئی تھی. اگلی صبح معمول کے مطابق ملازموں سے ایک سوٹ دے کر گئی تھی. کہنے لگی، سوٹ آپ کے سسرال سے آیا ہے، آج آپ نے یہ پہننا ہے، آپ کے بابا کا خاص حکم ہے. ایک نظر کشش نے ان کپڑوں کو دیکھا. بڑے ہی کوئی روایتی قسم کے تھے، مگر اس نے ان کپڑوں کو ایک طرف پٹخا اور اپنی مرضی کا ایک سوٹ پہن کر آئینے میں خود کو دیکھا. ڈھیلا ڈھالا لباس، بالوں کو کھول کر کاندھے پر پھیلایا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا. جانتی تھی کہ اس کے ڈیڈ اسے سوال کریں گے کہ اس نے سسرال سے آنے والا سوٹ کیوں نہیں پہنا. اس کا بھی اس نے پورا انتظام کر رکھا تھا. جیسے ہی وہ اپنے پرانے لباس میں کمرے سے باہر نکلی تو جبار حسین اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگے، تم نے وہ سوٹ کیوں نہیں پہنا جو تمہارے سسر تمہارے لیے لے کر آئے تھے؟ آج وہ سب تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور تمہیں انہی کے لائے ہوئے سوٹ کو پہننا چاہیے تھا. یہ سن کر کشش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور سوٹ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا. ایک بھاری کامدار فراک تھا جس کے بازو پر ایک بہت بڑا کٹ لگا ہوا تھا. کہنے لگی، دیکھیں ڈیڈ، کیسے آپ ان لوگوں پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ اپنی پھول سی بیٹی انہیں سونپ رہے ہیں. دیکھیے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ چوہوں نے کپڑے کتر کتر کر اس کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. اب کیا آپ کی بیٹی اتنی گئی گزری ہے کہ ان کپڑوں کو پہنے گی؟ جبار حسین اور بڑبڑائے سے تھے. پھر کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، انہوں نے دیکھا نہ ہو. چلو خیر، تم اس کا ذکر ان سے مت کرنا. کچھ دیر بعد ہی سر ابرار اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے. سارا کھانا ملازمہ کے ساتھ مل کر کشش نے ہی تیار کیا تھا. خاص جبار حسین نے ملازموں کو تاکید کی تھی کہ کوفتے مزیدار بنانا، کیونکہ ترم کو کوفتے بہت پسند ہیں. یہ بات تو کشش بھی جانتی تھی کہ سر ابرار کو مرچ مسالے والے کھانے پسند نہیں. یقیناً یہ کوفتے ترم خان کھانے والا ہے. یہ سوچ کر اس نے ملازمہ کو بہانے سے ایک طرف کیا اور اپنے پاس موجود فوم کی بال کو کوفتے میں ڈالنا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد ہی مہمان آ گئے. جہاں سب بڑے پیار سے کشش سے ملے، وہیں ترم خان کی کھا جانے والی نظریں اس کو خوش کر رہی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی. ایک ادا سے اپنی زلفوں کو جھٹکتی ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا لگانے لگی. جیسے ہی وہ ترم خان آ کر بیٹھا تو وہ کوفتوں کا باؤل اس کے سامنے رکھا تھا. کان کے قریب جھک کر کہنے لگی،
افسر صاحب، یہ خاص کوفتے میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں، امید ہے آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ نہ جانے کیوں مگر اپنے سامنے اپنی پسند کا کھانا دیکھ ترم خان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ سب کے سامنے کھانا کھاتے ہوئے جیسے اس ترم خان نے روٹی کا نوالا کوفتے پر لگایا تو کوفتہ پلیٹ سے اچھل کر سیدھا جا کر جبار حسین کے کالر پر گرا۔ کشش بھی وہیں پر بیٹھی تھی۔ سب سے پہلے قہقہ کشش کا ہی گونجا، وہیں ترم خان کے تو پسینے چھوٹے۔ ابرار حسین تو حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ کوفتہ تھا یا پھر فٹ بال جو اچھلتا ہوا پھر رہا تھا؟ دوسرا کوفتہ دبانے پر ساری کارستانی ترم خان کو پتہ چل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر دبی دبی ہنسی دیکھ ترم خان کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ جبار حسین صاحب خود حیران تھے مگر فوراً اپنی نشست چھوڑ کر ترم خان اٹھا اور جبار حسین کے پاس آ کر اپنے رومال سے ان کے کپڑوں کو صاف کرنے لگا اور کہنے لگا، سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، لیکن شاید غلطی میری ہے، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ چلیے اب میں آپ کی ہیلپ کروا دیتا ہوں۔ جن نظروں سے ترم خان اسے دیکھ رہا تھا کشش کا تو حلق تک خشک ہو گیا تھا، مگر اس سے پہلے اس نے کبھی شرارت کرنے سے پہلے سوچا تھا؟ جو اب سوچتی، اپنے ڈیڈ کو دوسرے کپڑے نکال کر دینے کے لیے وہ بھی کمرے میں آئی تھی۔ جبار حسین تو باہر آ چکے تھے مگر موقع پا کر ترم خان اسے بازو سے دبوچ کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ وہ سٹپٹائی تھی۔ کہنے لگی، ترم خان، میرا مطلب ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اکیلی لڑکی کو دیکھا نہیں کہ کر دیا حملہ؟ چھوڑے مجھے۔ مگر ترم خان اس کا بازو پہلے ہی سے زیادہ مضبوطی سے کھینچ کر کہا، تم ترم خان کو جانتی بھی ہو؟ ترم خان کون ہے؟ ترم خان کیا کر سکتا ہے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے تم پر، کتنی تیز چالاک ہو، اتنی عمر نہیں ہے تمہاری لیکن زبان کتنی تیز ہے۔ جان بوجھ کر کیا ہے نا تم نے یہ سب کچھ؟ چاہتی کیا ہو تم؟ بغیر ڈرے کشش اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہنے لگی، نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی۔ ہاں میں نے ٹھیک کیا ترم خان، بلکہ ترم خان کی بھی باپ لگتی ہو، بلا وجہ میری زندگی میں آ کر مجھ پر حکمرانی جتا رہے ہو۔ مجھے نہیں کرنی شادی آپ سے، جو مرضی کر لیں آپ۔ لڑکوں کے منہ پر یوں انکار کر دیا جائے تو وہ دوبارہ اس لڑکی کو منہ تک نہیں لگاتے۔ آپ میں بھی غیرت ہے تو چلے جائیں، نکلے میرے گھر سے، اور دوبارہ خبردار جو اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آئے تو۔ مجھے اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے اور میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو مجھے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے دے، سمجھے آپ؟ ترم خان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو 2 تھپڑ ہی دے مارے۔ جب کشش اس کمرے سے جانے لگی تو یہی بڑبڑایا تھا، وہ لڑکے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، میں مرد ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم جیسی لڑکی کو سیدھا کیسے کرنا ہے، ایسا سیدھا کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جبار حسین کہنے لگے کہ دونوں کی منگنی تو ہو چکی ہے، ہماری بیٹی تو بس اب آپ کی امانت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں شادی میں تھوڑی تاخیر ہو جائے تو۔ ابھی میری بچی چھوٹی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اس پر ظلم ہوگا، چھوٹی سی عمر میں ہی اس پر بڑی ذمہ داری ڈال دی جائے۔ سر ابرار بھی کچھ سوچ میں پڑ چکے، وہیں کچن کی آؤٹ میں کھڑی کشش سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل ترم خان تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا اور جبار حسین کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، انکل، آپ کی بیٹی کی شادی مجھ سے ہونی ہے، چاہے پھر آج ہو یا کل یا 5 سال بعد ہو۔ رہی بات اس کی پڑھائی کی تو اس کی پڑھائی کی ذمہ داری میں لوں گا، آپ کی بیٹی کے سر پر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی، جس طرح وہ اس گھر میں رہتی ہے وہاں پر بھی وہ ویسے ہی رہے گی، لیکن مجھے اب یہ شادی جلد از جلد کرنی ہے۔ آپ فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جس طرح ترم خان بولا تھا جبار حسین تو جیسے کھل سے گئے تھے، فوراً کہنے لگے، ٹھیک ہے، اسی جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں۔ ساتھ آنے والے چھوٹے بچے احمد اور ربیہ تو خوش ہو چکے تھے کہ ہمارے چاچو کی شادی ہے، جبکہ کشش کی تو سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ وہ تو اپنے ناخن دانتوں تلے دبائے دیکھتی رہ گئی، اتنی بے عزتی تو وہ اس کی کر چکی تھی، مگر یہ کیسا شخص تھا، نہ جانے کیسے اس سے بدلہ لے گا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور آئے روز ابرار کی بیوی نجمہ کشش کو اپنے ساتھ لے جاتی اور شاپنگ کروا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ فی الحال تو میسنی بنی ان کے ساتھ ساتھ ساری شاپنگ کر رہی تھی، مگر ہوش تو اس کے اس وقت اڑے جب ایک روز مال سے ترم خان لینے کے لیے آ گیا۔ ترم خان کو دیکھ کر وہ ویسے ہی اس کے ہوش ہوا ہو رہے تھے۔ جان بوجھ کر اسے چڑھانے کے لیے
جب وہ کاسمیٹکس کی شاپ پر پہنچی تو وہ میک اپ بھی پسند کرنے لگی جو اس نے آج تک استعمال تک نہیں کیا تھا۔ قیمتیں ہزاروں میں تھی مگر وہ جان بوجھ کر ایک لپسٹک بھی 10 کلرز میں لے رہی تھی تاکہ ترم خان کے پیسے اچھے سے لگا سکے۔ اب یہ ساری چیزیں رکھوا کر جب بل بنوائے تو وہ 1.5 لاکھ کا بنا۔ ترم خان کے ماتھے پر تو بل پڑے۔ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کر گنی چنی چیزیں سامنے رکھی اور ترچھی نظر کشش پر ڈال کر کہنے لگا، اتنے سب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہلے کیا کم کارٹون لگتی ہو یا مزید بہروپ بنانا ہے؟ ترم خان کی یہ بات سن کر سامنے کھڑی سیلز گرل بھی دبی دبی ہنسی تھی جبکہ کشش ترم خان کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ بھی اسے اچھی خاصی سنا دے مگر کہیں اسے دوبارہ جیل ہی میں نہ ڈال دیتا۔ اس وقت تو کچھ نہ بولی لیکن جب دونوں مال سے نکلے تو لفظ چبا کر کہنے لگی کہ آپ تو میرا اتنا سا خرچ نہیں اٹھا سکے۔ شادی سے پہلے یہ حال ہے تو شادی کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جواب میں ترم خان نے کھا جانے والی نظریں اس پر ڈالی اور کہنے لگا، میرے پاس تمہارے ان فضول کاموں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ تمہارے ساتھ کروں گا۔ اب چپ چاپ بیٹھو گاڑی میں تمہیں گھر چھوڑنے کے بعد میرے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ترم خان کو بار بار کالز آ رہی تھی، تبھی نجمہ بیگم کو بھی ان کے بھائی کی کال آ گئی۔ کسی ضروری کام سے وہ وہیں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے بھائی کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے بچی تھی کشش اور ترم خان۔ کشش پیچھے بیٹھنے لگی تو ترم خان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھا لیا۔ کہنے لگے، ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا، آگے بیٹھو۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ آگے بیٹھ چکی تھی، منہ میں بڑبڑانے لگی۔ پتہ نہیں مزید کیا کیا سننا پڑے گا اس کے ساتھ۔ ترم خان نے گاڑی بڑی تیزی سے چلا دی تھی اور وہ منہ میں بڑبڑاتی باہر کے نظارے کرنے لگی۔ مسلسل فون کالز آ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ بس 10 منٹ تک پہنچتا ہوں۔ یہ تو کشش بھی جان چکی تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی جلدی میں ہے، پھر بھی جان بوجھ کر سڑک کے کنارے لگے گول گپے کی ریڑھی دیکھ کر فوراً چلانے لگی، ارے واہ، اگر ڈیڈ ساتھ ہوتے تو ضرور میں گول گپے کھاتی۔ گول گپے تو میرے فیورٹ ہیں، اب میری ساری ذمہ داریاں آپ ہی نے تو اٹھانی ہے تو گول گپے بھی کھلا دیجیے۔ شاہ رخ نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر موبائل کو دیکھا، پھر ایک سانس خارج کر کے کہنے لگا، اچھا مگر 5 منٹ سے زیادہ نہیں، مجھے ضروری کام ہے، جانا ہے۔ ایک مجرم جسے سزائے موت ہونے والی ہے وہ جیل سے بھاگ چکا ہے، 2 دن بعد اسے پھانسی ہونی ہے۔ یہ سننے کے بعد بھی وہ سڑک پر اٹکیلیاں کرتی اس کے ساتھ کھڑی گول گپے کھا رہی تھی۔ 10 منٹ تو وہیں پر ضائع ہو چکے تھے۔ آخر کو ترم خان نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ گاڑی میں لایا۔ مجرم بھاگ کر جن روٹس کی طرف گیا تھا ان کے بارے میں انفارم کیا جا رہا تھا۔ وہیں جان بوجھ کر کشش اسے تنگ کرنے کے لیے گاڑی میں فل والیوم کے ساتھ گانے چلا چکی تھی۔ گانا بھی ایسا بیہودہ چلایا تھا اور اس گانے پر جان بوجھ کر ناچتی سر ہلاتی کشش یہ سوچ کر کہ یہ شرارت کر چکی تھی کہ اس ترم خان کے بچے کو تو اتنا پریشان کروں گی کہ خود ہی شادی سے انکار کر دے گا۔ لیکن تبھی پوری قوت سے شاہ رخ نے سامنے MP3 پلیئر بند کیا تھا۔ غصے سے اس نے ایک دفعہ کشش کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اپنا ہاتھ فضا میں روک چکا تھا۔ غصے سے چلا کر کہنے لگا، کوئی شرم نام کی چیز ہے کہ نہیں تم میں؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی مینرز نام کی چیز نہیں ہے تم میں؟ جانتی بھی ہو کہ میں اس وقت کس صورتحال سے گزر رہا ہوں؟ کیسی بیوی بنو گی تم؟ تمہیں کیا میں شادی کے بعد یہ سکھاؤں گا کہ بیوی ہونے کے کیا کیا آداب ہوتے ہیں؟ وہ جس قدر چلایا تھا، شرمندگی تو دور ذرا اس سے اپنی نظریں تک نہیں جھکائی تھی، الٹا اپنا گلا پھاڑ کر بھیں بھیں کر کے رونے لگی۔ رو کر کہنے لگی کہ میں جا کر ڈیڈ کو بتاتی ہوں، ارے آپ تو شادی کے بعد مجھے مار ہی دیں گے، ابھی آپ کی یہ صورتحال ہے، بعد میں کیا ہوگا؟ اس نے چلتی گاڑی کی کھڑکی کھول دی تھی۔ اگر بروقت شاہ رخ کو گاڑی بریک نہ لگاتا تو شاید وہ اس سے کود جاتی۔ گاڑی کو بریک لگنے کی دیر تھی کہ وہ گاڑی سے نیچے اتری اور بھاگنے لگی۔ کہنے لگی، آپ چلے جائیں یہاں سے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ بار بار اسے واپس آنے کا کہہ رہا تھا کہ یہ بچپنا چھوڑ دو، تماشا مت لگاؤ، اس علاقے میں میری بہت عزت ہے۔ تبھی ایک جیپ بڑی تیزی سے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس جیپ میں سارے ہی غنڈے موالی قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ڈنڈے اور گن اٹھا رکھی تھی۔ جیپ کے ساتھ لٹکتے ہوئے خوشیاں منا رہے تھے کیونکہ جیل سے اپنے باس کو چھڑوا کر فرار ہو رہے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر شاہ رخ کی گاڑی پر پڑی اور اس کی گاڑی سے نکلتی ہوئی لڑکی پر تو وہیں پر ان کی گاڑی کو بریک لگ چکی تھی، جہاں ایک طرف مڑ کر روتے ہوئے غصے سے سنسان سڑک پر کشش کہہ رہی تھی، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، آپ بہت برے ہو، ایک نمبر کے ترم خان ہی ہو۔
کون چلاتا ہے اپنی اتنی معصوم کم عمر بیوی پر؟ کہ تبھی شاہ رخ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی جب کشش نے واپس پلٹ کر دیکھا تو اپنے ارد گرد 7-8 لڑکوں کو دیکھ کر تو اس کی آنکھوں کے آگے سائے سے گزر گئے۔ گھبراتے ہوئے ان کو دیکھ کر کہنے لگی، کون ہو تم لوگ؟ کیا کوئی یہاں پر تماشا چل رہا ہے جو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو؟ ہٹو میرے راستے سے۔ تبھی ایک لڑکے نے اپنا لب کاٹ کر کہا، ارے واہ کیا لگتی ہے! اسے پولیس والے کی جواب میں آستینے چڑھا کر کشش کہنے لگی، جو بھی لگتی ہوں تم لوگ میرے چاچے مامے ہو، جو بتاؤں تم کو لوگوں کو۔ ایک تو ویسے ہی سڑیل خان پر مجھے غصہ ہے، اور ایک تم لوگ سوال پر سوال کر رہے ہو، ہٹو یہاں سے۔ وہ جیسے وہاں سے جانے لگی تبھی گاڑی سے وہ شخص اترا تھا جو ان سب کی شکل سے لیڈر لگ رہا تھا، اور اس نے آ کر کشش کو گردن سے پکڑ لیا اور اپنے پاس موجود گن اس کے ماتھے پر تان لی۔ کشش کی تو چیخ نکلی تھی جب ترم خان کے پاس آ کر فائر کرتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ کشش چلانے لگی، کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، جبکہ شاہ رخ پہلی مرتبہ اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کہنے لگا، سکندر تو نے جیل سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، چپ چاپ خود کو سرنڈر کر دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جبکہ سکندر انتہائی خباثت سے ہنس کر کہنے لگا، ارے یہ پھڑ پھڑاتی ہوئی چڑیا ہمارے ہاتھ لگ چکی ہے، اصل کمزوری تو تمہاری اب ہاتھ لگی ہے، ہمیں یہ تو سونے پر سہاگا ہو گیا۔ اب چپ چاپ اپنی گن پھینکو اور ہمیں یہاں سے جانے دو، ورنہ میری یہ لوگ تمہارا بھرتا بنا کر رکھ دیں گے۔ کشش تو اس وقت شدید گھبرائی ہوئی تھی، اس وقت کو پچھتانے لگی جب وہ گاڑی سے اتری تھی۔ روتی ہوئی کہنے لگی، پلیز پلیز میری جان بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، میں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی تمہارے سامنے زبان نہیں چلاؤں گی، تمہیں اپنا شوہر مانوں گی، اف بھی نہیں کروں گی، تمہاری ہر بات مانوں گی، پلیز مجھے بچا لو۔ مگر انتہائی غصے سے بھری نظروں سے شاہ رخ نے اسے دیکھا۔ گن اس نے پھینکی نہیں تھی، الٹا غصے سے کہنے لگا کہ مرو اب، کوئی کمزوری نہیں ہو تم میری، اور نہ ہی اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو میں اپنی کمزوری سمجھتا ہوں، ہونے والی بیوی ہے میری، مر گئی تو کیا، دنیا میں لڑکیوں کا کال پڑ گیا ہے جو اور نہیں ملے گی۔ شاہ رخ کی کمزوری شاہ رخ خود ہے، کوئی دوسرا نہیں مارنا ہے تو مار دو اس لڑکی کو، مگر یہ یاد رکھنا تم پھر بھی میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پاؤ گے۔ یہ سن کر تو کشش کو لگا جیسے آج اس کی موت پکی ہے۔ اس سے پہلے کہ سکندر کچھ بولتا اگلے ہی پل موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ رخ نے گولی چلا دی۔ گولی بالکل 3 انچ کے فاصلے سے آ کر سکندر کے سینے پر لگی تھی۔ ادھر سکندر گرا تھا، وہیں فائرنگ کرتے ہوئے کشش کے سامنے ان مشٹنڈوں کو بھی ترم خان نے گولیوں سے اڑا دیا۔ کشش کے کانوں میں تو بس گھنٹیاں بج رہی تھیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، اسے تو بس شاہ رخ کے وہی الفاظ یاد آ رہے تھے، جانتی ہو ترم خان کسے کہتے ہیں؟ یہ تو سچ مچ ترم خان کا بھی باپ تھا۔ کشش کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص بندے بھی قتل کر سکتا ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ جتنا اس سے تنگ کر رہی تھی اب اسے اتنی خوف آ رہا تھا۔ اپنے ارد گرد گری لاشوں کو دیکھ وہ تو وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ بس اتنا یاد تھا کہ وہ ترم خان اسے پہلے تو اٹھاتا رہا، جب نہ اٹھی تو کسی بوری کی طرح اپنے کاندھے پر لاد کر گاڑی میں پھینکا تھا۔ اس کے بعد اسے ہوش نہ رہی۔ کچھ دیر بعد جب آنکھ کھلی تو فوراً ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ یہ گھر اس کا نہیں تھا، نہ ہی سر ابرار کا تھا، یہ تو کوئی الگ ہی جگہ تھی۔ اس نے خود کو دیکھا، ٹھیک ٹھاک تھی، صحیح سلامت تھی، مگر تبھی کشش کی نظر سامنے صوفے پر ان کپڑوں پر گئی۔ یہ کپڑے تو شاہ رخ کے تھے جو اس نے کچھ دیر پہلے پہنے ہوئے تھے۔ ذہن میں ایک دم سے کئی وسوسے بننے لگے، کہیں ترم خان نے موقع کا فائدہ اٹھا کر۔ اتنا سوچنا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی واش روم سے فریش ہو کر شاہ رخ نکلا تھا، اسے روتا دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال دیا اور کہنے لگا، کیا مصیبت ہے، اب کیوں رو رہی ہو؟ روتے ہوئے اس نے بیڈ کی چادر کو اپنے گرد لپیٹا اور کہنے لگی، یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ کہیں آپ نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ ترم خان کا جی چاہا کہ اس لڑکی کا گلا دبا دے۔ آگے بڑھ کر اس نے کشش کا منہ دبوچ لیا۔ شٹ اپ، آئی سیڈ شٹ اپ یور ماؤتھ۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں اپنی گن میں موجود باقی کی گولیاں تمہاری اس کھوپڑی میں اتار دوں۔ چپ، بالکل چپ۔ خبردار جو تم نے اپنے باپ کو میرے انکاؤنٹر کے بارے میں کچھ بھی بتایا تو میں یہاں پر تمہیں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ تم ہوش میں آ جاؤ، تمہیں دیکھ کر تمہارا باپ پریشان نہ ہو۔ صحیح معنوں میں خوف کیا ہوتا ہے اس وقت کشش کو محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے گھر تو چھوڑا تھا۔ گمسم سی کشش گھر جا کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی، کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔
2 दिन بعد उसकी शादी थी और वो दुल्हन बनी तुरम खान के कमरे में बैठी थी। बार बार उसे वो मनाजिर याद आ रहे थे जब तुरम खान ने उसके सामने लोगों को मार दिया था और कहा था कि ये लड़की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, अगर ये मर गई तो दुनिया में बाकी लड़कियां तो हैं। ये सोच सोच कर न जाने क्यों उसे बुरा लग रहा था। तभी शाहरुख कमरे में आया और आते ही कशिश का घूंघट उठाकर उसके मुंह पर, कैसे लगा मिस्टर एंड मिसेस तुरम खान पर मबनी ये नॉवल, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, क्या इनकी शादी कामयाब हो पाएगी?